کیونکہ شوق جہاد پیدا کرن چسی ہے صاحب کنے حالات خراب نے جنہوں دے جنگ دے حالات بنے نے تسی بھی بڑیاں محفل اٹینڈ کیتیاں ہونگی کوئی ساڈا کلام بدلیا کوئی نہیں اسی اتھے ہی ہاں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا اتھے حضرت جنگ بوئے کھلوتی اے گڈیاں چڑھن ڈیاں نے ککھ ہوئی ہے اللہ سانو معاف کر دے ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے صاحب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک فلسطین کشمیر امت کا حال دیکھو حضرت نماز چھوڑ دی امت اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں حضرت نہیں پتر بڑی دور سے آیا ہوں بھائی ہوں آپ کا بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر عمل کی طرف آؤ حضرت عمل کی طرف آؤ عمل کی طرف آؤ حضرت مسجد جاؤ نماز دی طرف آؤ محبتاں کرو پیار کرو قوم بنو او چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے ہوئے آپس ہی لڑن دے دے ہیں اقبال دعائیاں دیتا رہا ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے جنہاں دے پھڑنے سانو دندنان دے پھرن دے مودی کی باتیں سنو حضرت صاحب ہے یہ اتنے جوگا میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے تیری اتنی ہمت تو ہمیں لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں حضرت صاحب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے سندھ کی بات تو بہت دور ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں راوی جو تروپا پانی نہیں ہے ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت ہم ان کو دریا نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے حضرت وجہ کی کسی قوم بن سکے اللہ کا واسطہ اس شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ ٹھیک ہے اس شخصیت پرستی لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کی بے ادبی ہو سکتی میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے حضرت کسی کے لیے بھی نماز سے بڑا ہے کوئی پتر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی نماز سے بڑا ہے اب نماز کے لیے بیٹا اس گھر میں تیز نہیں چل سکتے ہے کوئی تو اللہ کا واسطہ ہے شخصیت پرستی سے باہر نکلو اور خدا پرستی کی طرف آؤ حضرت اگر ہم میں خدا پرستی اتنی سی بھی ہوتی تو جو کچھ آپ نے یہ میرے لیے کیا ہے آپ کبھی بھی کرتے کیونکہ آپ کے سینوں میں یہ بات موجود ہونی تھی جو آ رہا ہے وہ بڑا نہیں جس کے گھر میں آ رہا ہے اس کا گھر بڑا ہے وہ بڑا ہے دراصل اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ نہیں چھوڑا اس شخصیت پرستی نے آگے ہمارا کچھ بھی چھوڑا چھوڑ دو اب ان چیزوں کو ٹھیک ہے ہر معاملے کا دھیان رکھو محبت کرنی ہے اگر کسی سے تو پہلے دھیان رکھو کہ آپ کدھر ہو آپ کہاں ہو آپ کس جگہ پہ موجود ہو مجھے تو ذرا خوشی نہیں ہوئی میں تو کیونکہ بچوں نے بلایا ہے تو میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں بس الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو وما علینا الا البلاغ کہہ کے واپس جاؤں میں تو دیکھ دیکھ کے حیران تھا کہ آپ کر کیا رہے بندے نے میں نے تو پتہ نہیں آپ کو میں بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوں یہ کوئی آئے تو 2-3 سال پہلے یہ معاملہ ہوندا تو نکلو ان ساری چیزوں سے باہر پتر کوئی بھی آئے کیسا بھی آئے اس گھر کا پروٹوکول توڑو یہ بہت بڑا نام ہے سیدنا ذنون مصری سیدنا سفیان ثوری ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو ٹکے کو حضرت ٹھیک ہے اور ثوری بیل والا
اپنے وقت کا اتنا جلیل القدر محدث بیل والا کیسے بن گیا؟ کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول ہے کہ جب اس گھر میں آنا ہے تو بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے اندر دایاں قدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس گھر کا پروٹوکول ہے. لیکن لکھا ہے سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توجہ نہیں تھی، بے دہانی تھی، بے توجہی تھی، تو دایاں قدم رکھنے کے بجائے آپ نے مسجد میں پہلے بایاں قدم رکھ دیا. اور جیسے بایاں قدم رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، او سور اٹھ گیا کی ہویا تینوں ساڈے گھر آن دے آداب بھی یاد نہیں رہے. تو یہ جو کچھ آپ کر رہے تھے پتہ نہیں ہمیں کیا آواز آ رہی ہوگی. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ آواز آ رہی ہو. وہ جانوروں سے بھی بدتر لوگوں، یہ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے تم بھول گئے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اس وقت؟ تم بھول گئے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے؟ کیا کر رہے ہو کہ انسان کے لیے یہ کیا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ جن کو اللہ نے اختیار دیے ان کے لیے اللہ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں. میں تو پتر کاری کا نہیں سکتا، میرے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے بھی عام ہوں. چلو ایک ٹیگ لگ گیا میرے ساتھ. جو کر سکتے ہیں، جو اختیار والے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے اذن نہ کر دیں، میرے حکم نہ کر دیں. پتر میں تو کاری کا نہیں سکتا ہے. کیوں آپ ہمارے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ نہیں، یہ کیونکہ غلط ہے. نہیں، ہر محبت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کرو. پھر بات بننی ہے، نہیں تو اتنی دیر ساڈا ککھ بھی بننا. اور یہ تقریباً ہر دوسری مسجد میں اسی طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں میں، لیکن کیونکہ اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی آپ کو شخصیت پرستی میں پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. 77 سال ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ آج بھی یہی موضوع ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہزاروں موضوع کتابوں میں پڑھے چیخ رہے ہیں، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو، او سانو بھی بولو. اور یہ بھی موضوع ہم نے آج تک آدھا ہی بولا ہے. آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون بولا، جتنے ننگے، جتنے گالیاں دینے والے، جتنے بے نماز، سارے ہم نے ولی بنا دیے. کیونکہ حضرت بات مکمل نہیں نا، ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت ہے. شان ولایت تو بولا ہے لیکن معیار ولایت بولا بتایا ہی نہیں کہ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی. آدھا موضوع بولا حضرت. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ جن ننگے، جن بے نماز، جن چرسی پنگی زانی، وہ سارے حضرت صاحب اسی چوک ولی بنائے ہیں. اور اس کا خمیازہ اہل سنت بھگت بھی رہی ہے، کیونکہ جو ولی ہوگا وہ تقوی والا ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ اب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا کرتے، تو حاسدین نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ مجتہد ہیں، کتنے کتنے بڑے نام آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں اس بابے کے پاس؟ کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرماتے میں نے کہا پوچھو. تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرا ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنایا ہے. فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو. اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگیں ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں. جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب،
یہ ہے اللہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی, ہاں جی, پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے, بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے. اب تو پتر دیکھتے ہی کوئی نہیں نا, جو آیا منہ وچ سٹ لیا. اسپیشل جو نمازی احباب ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو. ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور, بہت دھیان رکھو پتر, بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو. ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا. اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے. مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے, لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا, آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ, این جی فارچیونر پہ, ایم جی پہ, ٹکسان پہ, ہیوال پہ, آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے. کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل, ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے, تو آپ کو اچھے خاصے شرفاء ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے. میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں, تو وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو, کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے. پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں, گندے رزق سے, گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے. پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے. کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے, کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے, اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے, چلا رہے ہیں, ہم ہی چلا رہے ہیں سارے. ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے. میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا, انہوں نے چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا. نیند پوری کیا کریں, پانی زیادہ پیا کریں, کھانا وقت پہ کھایا کریں. میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا. سر پہ امامہ نہ باندھا کریں, سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں. بہرحال دوائیاں لکھ دیں. اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے, اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا. ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو ہی, تھوڑا جا اگے پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی. تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں. میں وہ گیا, آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی, پہچان لیا. تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا, تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا, میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں. تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے, ہوں تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں. یہ پتر ہمارا حال ہے. اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا کوئی, ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے. تو گندا رزق, نسلیں خراب, اور ہو بھی گئی ہیں جی. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی, اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے. بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی حضرت, اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے پھر حضرت. اس گندے رزق نے تباہ کر دیا حضرت. بچے بدتمیز ہیں, بچے سنتے نہیں ہماری کوئی. لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو. نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تو نہ گندا لقمہ کھاؤ حضرت صاحب, نہ کھاؤ تو نہ کھاؤ. جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ. حلال میں آپشن موجود ہے. اب میرے پاس اس وقت جی کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا, مینوں کو بندہ دو ذرا پیسے. یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا, تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے. یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے, اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب, اور 1 ارب سے 1 کھرب بھی بن سکتا ہے. یہ آپشن موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے. حلال, لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہو تو پھر ودنا کوئی بھی نہیں, یہ کٹنا ہی کٹنا ہے. کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے, بکری جوڑا 1, کتے کتے 3, گاں 1, کتے جوڑا, اونٹنی 1, کتے جوڑا حضرت. اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں, اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں. کتا حرام ہے, کاتا کوئی. لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں, بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں, کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا. بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے. اللہ دیتی وہ 8 ہے, وہ 2 دیتی ہے, وہ 1 دیتی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال
بڑھتا ہے، حلال اور حرام کا۔ اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے نہیں۔ لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں، سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے، لیکن جو سفر میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں ایک دفعہ نارووال تھا، پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ایسے، چلو گرمی ہے نا تو سمجھ آتی ہے، ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی ہار پا چڑھ دیں، اور ایسے چلو ورکا چڑھے جانا، انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے ہوتا، پانی چوندا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ گئے، پھر اسی بھی چوپ کر کے پوا لینے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی سب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نے ٹھنڈے ہار پائے سرنا، کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے، یہ بھی ادھی کٹن گے، میں چپ کر جاتا ہوں، اچھا چل یار کرن گے تو بھرن گے بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بہت کٹنگ ہوتی ہے، فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے نارووال جانا تھا، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ، انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے، آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی۔ ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں۔ ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے، میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے، وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے، میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، تو برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دیو نال، بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی، بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا، تو میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا، جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی، تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ۔ اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے، جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے، میں دیکھ رہا تھا، لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر وہ دے ہوتے وٹے رکھے، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے۔ اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو، اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا، اور اس نے اس کو کیسے کور کیا، اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے کاغذ تلے، تو ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھ دینے، ایتھے تو پورا پورا ڈبہ، اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نہیں، 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ، میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے، 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے جی نال پورے دا، کادے وزن چ؟ برفی دے وزن چ، اللہ ڈبے کی قیمت یہ، لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں، کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا، میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا، تو تھوڑے سے گھبرا گئے، تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے، میں کہا بابا جی اتنے سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے، سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار، اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو، حرام نے تباہ کر دیا ہمیں، سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے
رہنے دیا, سونے پیسے لے آؤ پتر. حالانکہ امام احمد بن حنبل خود تقوی کے بہت بڑے مقام پہ فائز, بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. حضرت گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا ہے تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا, تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت. ہاں جی, اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نو کیا, وہ کہندا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں کوئی بھی. جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی پتر کئی ٹاپک ایسے جو, جیسے یہ مسجد ہے, کتابیں بھری پڑی ہیں حضرت, لیکن بولا ہی نہیں کوئی بھی. اس لیے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ جگہ کیا ہے. لوگ اس کو چھوڑ کے ایم این اے اور ایم پی اے کی طرف جا رہے ہیں. یہاں آتا کوئی, یہاں ویرانی ہے, یہاں بندہ ہی کوئی نہیں. ایم این اے تے ایم پی اے دے گھر جڑے ویلے جاؤ دنیا کھلوتی ہے. اللہ کیا ملتا ہے حضرت. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا, فرمایا مانگت کولو منگن والا, مانگت کولو منگن والا, تے رہندا میشا خالی, اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے, کیونکہ کام ہی نہیں ہوا, اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا, اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے, لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتا ہے حضرت, کیا کر لے گا حضرت. میاں صاحب حضرت جی رولا, میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے, لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی, کانوں کا چسکا لیا, لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں. میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے, فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی, کرم اتھوں ہی ہونے, کرم اتھوں, نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی, نہ ایم این اے نے آپ کام آنا, کرم اتھوں ہی ہونے. جے او بیلی سب جگ بیلی, دھیان بیلی بیلی. لیکن کوئی نہیں پتر, اتھے ورانا ہے, اتھے آئی کوئی نہیں, اتھے رونکاں لگیاں نے. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کھاؤ تک کے جاؤ. بولا ہی نہیں گیا. بڑی شان جی, بڑا پروٹوکول اس گھر کا. اس گھر کے کیا کہنے بچے, کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب اس گھر کی صفائی ہوگی تو جو ذرات, جو تیلے, جو کاکھ اکٹھے ہوں گے, ان کو بھی اس جگہ نہیں پھینکا جائے گا جہاں دنیا داروں کے گھروں کا کوڑا پھینکا جاتا ہے. اس گھر کے اتنے آداب ہیں, لیکن کیونکہ موضوع بولے ہی نہیں گئے, سیکھا ہی نہیں گیا, سکھایا ہی نہیں گیا کہ یہاں آنا ہے. اور اگر یہاں آنا ہے تو کیسے آنا ہے. جڑے آن والے نے انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا کیویں آنا ہے. ایسے جویں آندے نے اویں. ایسا بندہ کوئی ایک مہینہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے دے گھر آن جان لگ پے تو چمرے چ وہ بھی روب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی
سانوں جننے اسی نمازی بیٹھے ہیں سانوں زمانے ہو گئے نے ہتھے آندے ہاں ساڈا تے بنیا ساڈا بھی بننا چاہیے سی نا. وجہ کیا ہے؟ سیکھا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے, سکھایا ہی نہیں کہ یہاں آنا کیسے ہے. کو تقریباً 6 یا 7 سال اس گناہ گار نے مصلے کی بھی ڈیوٹی کی ہے حضرت, کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی اور بڑا سخت حکم تھا کہ اذان خود کہنی ہے. اذان آپ کو پتہ نا جس طرح یہ اذانیں ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہیں, بابے ساڈے گل مندے کوئی نہیں, نہ منہ کو دند دے, سپیکر بھی 70 سال پرانا جڑا بابا جی دے گلے وچ, تو لیکن وہ باز ہی نہیں آندے حضرت. ایسی ایسی عجیب و غریب آوازیں, محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں. قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو کسی مسجد میں اقامت ہو رہی تھی, تو وہ اونچی وہ سپیکر میں اقامت, مسجد میں بیٹھا ہوں, انہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا اشہد لا الہ الا اللہ. لیکن پھر ایک اور بات کھل جائے گی, قصور بھی ہمارا ہے حضرت, کیونکہ سنیاں کل مسجداں لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل قرآن لی پیسے ہیں نہیں, سنیاں کل مدرسیاں لی پیسے, سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے حضرت, سنیاں دے سارے پیسے نعت خانہ تے کوالاں لئی نے. اینا کل دین واسطے پیسے, اس لیے حضرت جی ہر جگہ غربت ہی غربت, مسجد غربت, مدرسہ غربت, قرآن کوئی پرسانی حال نہیں ہے جی. نہ ہماری زندگیوں میں قرآن, نہ ہمارے معاملات میں. پتر تاڑی گل تے بعد پہلے تے سانوں ہے نا, چلو آج نہ حضرت مجھے پوچھ رہے ہیں نہ میں حضرت کو پوچھ رہا ہوں, سارے اپنے اپنے کام لگے ہیں, کوئی سسٹم نو چھیڑن نو تیار نہیں, لیکن تیار رہنا ہے ہم نے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے کہ تم نے ظلم کیا کیا کہ کتاب اللہ اور کلام اللہ پڑھنے کے لیے تم نے اپنی محفلوں میں بندہ بلایا ایک, اور لوگوں کے لکھے ہوئے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 8, لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے بندے تم نے بلائے 6, لوگوں کے لکھے کلام پڑھنے کے لیے تم نے بندے بلائے 7. حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی شان والا ہو, لیکن اینڈ پہ لکھنا پڑے گا یہ کلام کسی انسان کا ہے, وہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ظلم کیا ہوا ہے ہمارے سٹیجوں پہ, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ تلاوت ایک, اور حضرت صاحب شعر و شاعری تے بندیاں نے کلام پڑھن دی بندے. جب اتر سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو پھر آپ سے میں کیا گلہ کروں گا, آپ سے میں کیا گلہ کروں کہ تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. چھوڑ تو ہم نے بھی دیا ہے, چھوڑ تو ہم نے بھی دیا. اللہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محافل میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. اور دکھ سے کہنے لگا ہوں ہماری محافل میں قرآن غالب نہیں ہے, قرآن غائب ہے. قرآن وہ خطیب صاحب نے بھی, نقیب صاحب نے بھی میری طرح کہیں سے کتاب لے لی ہے, نقیب صاحب نے, جس میں شعر ہی شعر لکھے ہیں. اللہ کرے ان نقیبوں کو توفیق ہو جائے حضرت, اے قرآن دیاں کو 30-35 آیتاں بھی یاد کر لینا. اور بھائی انقلاب شعروں سے تو نہیں آنا, کوئی انقلاب تو قرآن سے آئے گا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی سونے محبوب جب لوہے کو زنگ لگتا ہے مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے اتارنا, موت کو یاد کر کے اتار. زنگ تو قرآن سے اترنا ہے کہ شعروں سے اترنا ہے؟ ٹھیک ہے پڑھو شعر, کس نے روکا ہے حضرت کو, قرآن بھی تے پڑھو یار, قرآن ہے ہی کوئی نہیں حضرت. جب ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر ان سے کیا گلا حضرت. اور میں حیران ہوں کہ حضرت سناتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. سناتے کیا ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت بایزید ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ حضرت سفیان ثوری ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. سناتے یہ ہیں کہ مالک بن دینار ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. وہ اللہ کے بندو ان کے لیے یہ سناتے اور خود پوری رات میں صرف ایک بار پڑھتے ہو. وہ کم از کم یار جے نعت خاں 8 بلائے دے جو کاری بھی کو 2-3 بلا لیندے تسی یار. کم از کم یہ کچھ سوچ تو لے کے جاتے, کچھ فکر تو لے کے جاتے حضرت. ان کو ہم اتنا قرآن سناتے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کے قریب کر سکے. آج کیا ہے, آج حضرت صاحب قرآن, میں چلو یہ اسپیشل جو میرے جوان بچے بیٹھے ہیں, میں نہیں کسی سے بھی کہوں گا کہ ہم انہوں کو اچھی جواب دے چھوڑو, لیکن دئیو ضرور مٹھا جا جواب دے. کنی دیر ہو گئی آخری واری قرآن نو ویکھیا,
پھر میں ایک بار پوچھاں گا جواب دئیو ضرور, اچھی نہ دئیو, مٹھا دئیو ضرور. کنی دیر ہو گئی آخری باری قرآن شریف نو ویکھیا؟ قرآن آپ کے خیال میں کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے اس باتوں پہ, انہی باتوں پہ صرف خوش ہیں کہ ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں اور ہم محفلیں بڑی کروا رہے ہیں؟ وہ جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان باتوں کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی کوئی بھی. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی. مثال کے طور پہ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصہ پی جانا لیں تو خوش ہوتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, وہ معاف کرنا لیں تو خوش ہوتے ہیں. کیونکہ آگے دسے ہے کہ خوش ہو کیوں, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو پتر میں تو حیران تھا, تسی مسجد مکو مکی ہوئے سونی بول پاڑ چڑھے تو ایک بندے دا پڑھ کے. جن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں ہمیں تو ان باتوں کی ہوا نہیں لگی پتر. اور پھر اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہی ہوتی ہے کہ ہمارے غصے صرف, چلو یار مزہ تب تھا, یہ غصہ فلسطینیوں کے کام آتا, یہ غصہ کشمیریوں کے کام آتا, یہ غصہ پاکستان کے کام, وہ تانوں پہنچوں کے ایک دوجے تے ہی آندے نے. یہ سیاستدان جو حضرت جو جنہوں نے کھوکھلا کر دیا پاکستان کو, ان کی جوتیاں اٹھاتے ہو تم. میں اب جوتیاں کہا ہے لیکن سمجھ لو کہ میں او کیا ہے, او چک دے ہو تھی سارے. میں مسجد کا لحاظ کر گئے ہوں, اللہ کا گھر. جن پہ غصہ آنا چاہیے تھا, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری سڑکیں بیچ دیں, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہارے ادارے بیچ دیے, جنہوں نے تمہارے سامنے تمہاری ایک ایک چیز بیچ دی, ان پہ غصہ نہیں آتا تمہیں, ایک دوجے تے آندا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستانی رج کے بزدل ہیں, کیونکہ یہ بزدل کا کام ہے, اس کو جب بھی غصہ آئے گا اس کو کمزور پہ آئے گا, طاقتور پہ غصہ آئے گا. بزدل ہیں حضرت صاحب, میں نہ کوئی ووٹ لینے نے یا میں نہ کوئی پرچیاں لینی ہیں, سیدھی سچی بات ہے. یہ بزدل کا کام ہے حضرت صاحب. ہاں میں اپنی بات نہیں کروں گا. آؤ مقدمہ ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں جن کو دلیروں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے حضرت, جن کو آپ بھی علی کے نام سے جانتے ہیں, جن کو میں بھی علی کے نام سے جانتا ہوں. جہاں سے دلیری اور بہادری پھوٹتی ہے, جہاں سے دلیری اور بہادری شروع ہوتی ہے, جو دلیروں کے سر کا تاج ہیں, جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو نا, جو فوجی اعزاز ہے, اس کا بھی نام کیا ہے؟ نشان حیدر. جو پاکستان کا سب سے بڑا دلیر ہو اس کو اعزاز بھی کیا دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر, کیونکہ حیدر دلیری کا دوسرا نام ہے. ان کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ کروا لیتے ہیں, حضور سانو دسو اصل دلیر کون ہے؟ تو مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نیک وہ نہیں جس کی محفل نیک ہے, نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے. اقوال تو کافی زیادہ ہے, میں صرف 2 پڑھ دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دلیر ہو نہیں جڑا غصہ کر جائے, دلیر ہوئے جڑا غصہ پی جائے. اور سانو آندا ہے پینا آندا, اور اسپیشل جگہ ماڑا ہوئے تو پھر پین دا سوال ہی نہیں اٹھتا. اور دکھ ہے کہ آندا بھی ماڑے ہوتے, چنچی والے پہ آئے گا, ریڑھی والے پہ آئے گا, سبزی والے پہ آئے گا, بیوی پہ آئے گا, ماں پہ آئے گا, ماڑے پہ آئے گا, لیکن تگڑا. ویسے جیسا میرے پاکستان کے ڈائلوگ سنو, ایسے ایسے ڈائلوگ کہ جناب اسرائیل والے نے ڈائلوگاں دا انگلش سے ترجمہ کر کے دسیے تو کدی منہ ہی نہ کرنا درد. اور پاکستان جی کڈے کڈے وڈے پنے ہاں وسدے, لیکن صرف ڈائلوگ. گجر دا ویر, ہاں جی, گجر دا اتھرا گجر, بڈھا گجر, ہاں جی, جٹ دا گنڈاسا, ہاں جی, مہر دا کھڑاک, بھٹ بدماش. لیکن دکھ کی بات ہے یہ جو کچھ بھی ہے صرف ایک دوسرے کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہے ایک, میں بھائی آپ گجر برادری ہیں, میں تا سب تو پہلے اپنی برادری دا نام لیا, کوئی کسی دا ڈر پار نہیں ہے میرے صاحب. میں کل نو جا کے اپنے گل میں پھڑوانے نے, میں اپنی سیدھی بات کروں. یاد رکھی بھائی جی ایتھے کو گجر بیٹھا ہے, سب تو پہلے دلیری دا میڈل میں تیرے سینے تے لاواں گا. یاد رکھی اس دن اپنے آپ نو دلیر کہیں جس دن تو جتھے رہنا ہے تیرے محلے چ کوئی کسے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے, نہیں نہیں بھائی ایتھے گجر رہندا ہے, سمجھی میں دلیر ہاں. جے تیرے رہندیاں تیرے ہوندیاں کسے ماڑے تے ظلم ہو گیا تو دلیر, کیونکہ بٹن کھول کے تے لتاں چوڑیاں کر کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا, 4 پچھے کرائے دے بندے لا کے ٹرن نال بندہ دلیر ہوندا. او جٹا اس دن اپنے آپ نو دلیر سمجھی جس دن تیرے محلے چ کوئی ماڑے تے ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے تے جٹ رہندا ہے. اوے میرا
اس دن اپنے آپ کو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے، کسے یتیم تے، کسے غریب تے کوئی ظلم کرن تو پہلے اے سوچ کے ڈر جائے ایتھے مہر رہندا ہے۔ اوے بٹ بدماش، اس دن اپنے آپ کو دلیر سمجھی جس دن کسے ماڑے تے کوئی ہاتھ پان تو پہلے اے سوچ کے باز آ جائے کہ ایتھے بٹ رہندا ہے۔ لیکن اس طرح دا کوئی ماحول، اس طرح دا کوئی رنگ، اسی جو کچھ بھی ہاں، گجر نے بھی جدو وہر لیا کسے گجر نہ لی لیا، بٹ نے بھی جدو بدماشی کی تھی کسے اپنے تے کی تھی، جٹ صاحب بھی جدو گنڈاسا لے کے آئے کسے۔ مجھ سے جموں صرف 50 کلومیٹر ہے، بہت باتیں سینے میں ایسی دفن ہیں جن کو میں کیمرے میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بچے ہیں نہ ہی عالم دین ہیں۔ میں خود اپنے کلپ دیکھتا ہوں تو یہ میرے کلپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیتے ہیں حضرت صاحب، بات کچھ ہوتی ہے اندھا کوڑا ہے بنا پھڑ کے کھوتا چھڑ دینے حضرت، کیونکہ غیر عالم ہیں یہ سارے، ان کو پتہ ہی نہیں بات کہاں سے کاٹنی تھی، بات کہاں سے کیا ہوئی۔ میں خود اپنا سر پکڑ لیتا ہوں، میں نے کہنا کیا تھا، انہوں نے بات میری کو بنا کیا دیا، کیا کر سکتے ہیں حضرت صاحب۔ نہیں جی کیمرے بند کرواؤں گا کہیں گے دیکھو جی ان کہندہ پیار کرو تو آپ پہ بہت پریشان ہوں حضرت صاحب۔ میں پیغام کوئی دیتا ہوں یہ میرے پیغام کو کچھ سے کچھ بنا ڈالتے ہیں، ایسے ایسے میرے کلپ آتے ہیں میں خود سر پکڑ لیتا ہوں حضرت، یار یہ ہو کیا رہا ہے حضرت جی۔ اس لیے بڑی باتیں سینے میں دفن ہیں جن کو میں کر سکتا، مجھ سے صرف حضرت صاحب 50 کلومیٹر ہے جموں۔ میں اتنا حساس مزاج آدمی ہوں کہ میں جہاں وہ پلیٹ لگی ہے نا جس پہ لکھا ہے جموں 50 کے، میں اس راستے سے نہیں جاتا کیونکہ میرا بھی تعلق جموں سے ہے، ہم جموں کے مہاجر ہیں، میرے دادا ابو جموں، لیکن والد صاحب 1950 پاکستان پہ، اس لیے جو مرضی ہو جائے کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی جموں ہے، کہیں نہ کہیں میرے خون میں بھی جموں ہے۔ 30% محبت ہے مجھے، 60 ہے حضرت، اگر آپ کو حضرت 40 ہے تو مجھے 80 ہے حضرت، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے اندر کشمیر ہے حضرت، کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ درد مجھے تکلیف دے رہا ہے حضرت صاحب۔ 77 سال حضرت وہ ہمیں پکارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، یا اس طرح کہہ لو 77 سال وہ ہمیں آوازیں دیتے رہے، اوے اوے او ویر رہن اللہ گجر، اوے اتھے بھی تے کوئی ہے نا نویں تے ویر لو آ کے، 77 سال وہ آوازیں دیتے رہے، اوے جٹا ہوئے اسی تیرے گنڈاسے نو ڈیکنے پہ، کدن گنڈاسا لے کے اتھے بھی تے آنا، اوے بٹ تیری پاکستان جو بدماشی بڑی مشہور ہے، کدن اتھے بھی تے آنا یارا، وہ مہر سنیا تو بڑے کھڑاک کرنا ہے، وہ میرا کس دن آ کے نا دے بھی تے کھڑاک کٹ، وے ہے پیشاب پین والے نے، اے پتھر پوجن والے نے، اے گانوں اما کہن والے نے، وے ساڈے نال کی سلوک کیتا، ساڈیاں دھیاں چوک کے لے گئے، ساڈیاں بھیناں لے گئے، ہیں جی کوئی نہیں کسی کا خون نہیں کھولا، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی نے جا کے انہوں دا بول نہیں پاڑے حضرت، اس منوسو جی دو پاڑ دے اپنے ہی پاڑ دے، ہم قوم ہی نہیں بن سکے کوئی بھی، 70 سال ہو گئے ایک دوسرے نہ لڑن ڈے دے، بلکہ اب تو بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے حضرت، ان تے پرا دا مارو ہے حضرت صاحب۔ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی، ہیں جی جب محبتوں اور رشتوں کی بات چلی تو اللہ نے بھائی کو کتنا نمبر دیا، علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، 3 نمبر، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کنواں نمبر ہے؟ پتر تو بعد اللہ نے کدھا نام لیا، اور سب کمال دیکھو پھر پرا تو بعد بڑھی دا نام لیا، و ازواجکم، پرا دا پہلے تے بڑھی دا، لیکن اتھے کی ہویا حضرت، اتھے ہون بڑھی آباؤکم تو بھی پہلے بھی حضرت، اتنا سونا رشتہ ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہم قرآنی فکر پہ چل سکے نہیں، جو قرآن نے مزاج انداز دیا ہم اس پہ چل سکے، قرآن نے تو کہا تھا بھائی سے پیار کرنا ہے، 3 نمبر بھائی کو دیا، لیکن ہم کہاں تک نکل آئے، آج حضرت جب بھی بھائی کی بات چھڑے تو ہم کیا کہتے ہیں، اے میرا کی یہ، تسی بولنا میں نہیں بولنا تھا سارے انہوں پتہ ہے، اے میرا کی یہ شریک، اے میرا کی یہ، قرآن کہہ رہے ہیں بھائی یہ، تسی کی کہہ رہے ہیں اسی شریک بنا لے، ہاں جی اسی شریک بنا لے، اور صاحب اسی جدو آپس سے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے بیبیاں لکھی ہے بے وقوف جی ہیں پاگلاں جی ہوں گی، لیکن حضرت جی اسی بے وقوف ہاں وہ سیاںیاں نکلیاں نے، حضرت صاحب انہوں نے اپنے سارے رشتے بچا لے، اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے، بی بی نے اپنے سارے رشتے بچا لے،
اسی اپنا کوئی بھی بچا سکے نہ بھرا بچا سکے نہ بھن بچا سکے نہ ماں بچا سکے نہ ہی پیو ٹھیک ہے انہیں اپنے بچیاں نو کی دسیا انہیں تیرے میرے اپنے بچیاں نو اپنے بھرا لو کی پڑھایا سکھایا ماموں کی ہوندا ہے چندا ہاں جی او دا بھرا چندا تے تیرا بھرا گندا لیکن قصور او دا نہیں قصور تیرا انہیں اپنے رشتے بچائے نے سارے اسی حضرت صاحب اپنے بچا سکے ہاں جی انہیں اپنی بھن والوں کی دسیا خالہ جانی تے تیری میری بھن کی ہے پھپھو ڈیڈ انہیں اپنی ماں والوں کی دسیا نانو امی تے ساڑی ماں کی ہے جادوگرنی غلط تو نہیں کہہ رہے ہم صاحب میں اگر غلط کہاں تسی منو ٹوک سکتے ہو تسی کہو کہ تسی مصباحی صاحب غلط کہہ رہے ہو اینج کدوں ہاں جی ساڑی ماں ہاں جی او دے ابو نا ابو تے ساڑے ابو لیکن کیونکہ قصور او دا نہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ میں نو غلط نہیں کہاں گا ہے بھی ایک لحاظ نہ غلط ہے لیکن ایس لحاظ نہ وہ ٹھیک ہے انہیں اپنے بچائے نے تو اپنے بچا سکیا کیونکہ بھرا او دا نہیں سی بھرا تیرا سی او دا دیور سی او دا جیٹ سی بھن تیری سی او دی تے ننان سی ماں تیری سی او دی تے سس سی پیو تیرا سی او دا تے سوہرا سی تو تے ایویں زبردستی وہ رشتے مسلط کرن ڈے ہیں وہ واسطے یہ رشتہ ہے ہی کوئی نہیں ادھر ایسے انہیں اپنے سارے بچائے اور اسی اپنے بچا سکے لیکن ایڈا سونا رشتہ کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں تیسرا نمبر وَإِخْوَانُكُمْ 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 اور سب لڑائیاں بھی ادو ہی ہوندی ہیں جدو بلو رانی آندی ہے کیونکہ بندے کو مینج نہیں نہ ہوندا کیونکہ قرآنی فکر ہے ہی کوئی نہیں ادھر ہاں جی پہلی دوجی تیجی چوتھی پنجویں چھویں ستویں کچھ بھی نہیں ہاں جی بلکہ ہمارے بچوں کو نظمیں پوئمیں کیا پڑھائی گئیں ہاں جی چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا جس قوم نے نظمیں چوہوں والی پڑھی ہیں اس قوم نے کھے اکٹھا کرنا ہے نظم بھی کیا پڑھائی ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے انگلش میں پوئمیں کیا پڑھائی گئیں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال تسی بھی ایسے ملنگ ہو تسی بھی کدی نہیں آج تک انہوں نے پوچھا ہمٹی ڈمٹی ہے کون ہے کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں ادھار کے کریکٹر لینے کی ہاں جی مسٹر سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع کرو اور مسٹر سیدنا میر علی شاہ پہ بس کرو تمہاری کتابیں ختم ہو جائیں گی ہمارے نام نہیں ختم ہوں گے ستی قوم حضرت آج بھی میرے بچے مسٹر چپس پڑھتے ہیں وہ میرے کل مسٹر ابو بکر نے میرے کل مسٹر عمر نے میرے کل مسٹر عثمان نے میرے کل مسٹر علی المرتضیٰ نے میرے کل مسٹر حسن نے میرے کل مسٹر حسین نے میرے کل مسٹر ابو ذر نے میرے کل مسٹر مصعب بن عمیر نے میرے کل مسٹر امیر حمزہ نے میرے کل مسٹر جعفر طیار نے میرے کل مسٹر سعد بن نبی وقاص نے میرے کل مسٹر غوث اعظم نے میرے کل مسٹر صلاح الدین ایوبی نے میرے کل مسٹر طارق بن زیاد نے کیوں لوڑ پئی سانو ادھار دے کریکٹر لین دی ہے اس لیے اب ایک گھنٹے میں میں کیا اپنا دکھڑا روں حضرت ہیں ہم قوم بن سکے حالات جن کے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں جن کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں اگر ان کے دربار میں جائیں تو وہاں رنگ ہی وکھرے ہیں ہم بھائی کو شریک بنا بیٹھے حضرت ہم نے بہن پہ اپنا دروازہ بند کر دیا مرن جیون مکا چڑھے ایسی حضرت لیکن نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک جنگ بدر لڑی گئی 70 قیدی پکڑے گئے لا کے ان کو مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا گیا ڈیوٹی لگی حضرت بلال کی بلال دھیان رکھنا ہے کوئی رسیاں کھول کے کوئی معاملہ نہ کرے حضرت بلال ڈیوٹی پہ ہے فرماتے دیکھتا کیا ہوں تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول تشریف لائیں چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف لے جائیں پھر تشریف لائیں چہرہ انور پر بے چینی کے آثار ہیں قیدیوں کو دیکھیں پھر تشریف کافی بار اس طرح ہوا کہتے میں نے فیصلہ کر لیا اب اگر اللہ کے رسول تشریف لائے تو ضرور عرض کروں گا سونے ہو حکم تے کرو بار بار تشریف لے آ رہے ہو بے چین ہو اللہ کے رسول پھر تشریف لائے قیدیوں کو دیکھا جب واپس جانے کے لیے مڑے تو میں نے قدم بوسی کر کے عرض کی سونے ہو حکم تے کرو محبوب آقا مولا حکم تو آگے سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں پولیاں کر دے مینوں نیندر نہیں آن ڈئی ہاں جی کافر ہیں سارے کے سارے حضور فرما رہے ہیں رسیاں نرم کر دے مینوں نیندر نہیں پین ڈئی اوے بھرا نوں شریک بنا کے کیویں نیندر آ گئی تانوں
ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਨਾਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ, توڑ چھڑیا جے سارا کچھ جی۔ وہاں علی کا قاتل علی کے سین میں کھڑا ہے، ابن ملجم جس کا نام ہے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں پانی لایا گیا، دھیان پیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے، پہلے پانی اینوں پیا ہوا۔ تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا۔ اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا، اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم، تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے، تسی نہ دے نقش بندی، تسی نہ دے چشتی، تسی نہ دے قادری۔ ہاں جی، غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا تھا، حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے، خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے، جویں ہن تسی کیتا ہے، تاکہ انج ہوئے نہ کسی نو تکا نہ وجے، کسی دے پیر تے پیر نہ آئے، میری وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ حضور گزر رہے ہیں، لوگ بھی گزر رہے ہیں، لوکاں نو نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نہیں ہے۔ لکھیا اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی، او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا۔ انہیں کہا جیڑی مہنگی چادر ہے، جے کھو کے نس جماں تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا، لیکن راستے چادر کھونی نہیں، انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کبھی دکان چ نہ وڑ جائے، بازاروں باہر نکل جائے، باقی پھر دو تین بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں، وہ بھی چل رہا ہے اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں۔ اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے، اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا، کٹ کے چٹکا ماریا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے، ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سوں۔ اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں، پھر اینج دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر دھیان پیا، فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے، پہلے پانی اینوں پیا ہوا۔ تیرا میرا ویڑا کڈا بد نصیب ویڑا ہے جتھے اپنے پانی پی سکدے، جتھے اپنے پانی پی سکدے، اور انہاں دے ویڑے کڈے سونے ویڑ جتھے قاتلاں نوں بھی پانی پیا گیا۔ اسی لیے تو پھر مجھے اقبال یاد آتا ہے نا، اقبال نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم، تانوں تے ہوا نہیں لگی ہے، تسی نہ دے نقش بندی، تسی نہ دے چشتی، تسی نہ دے قادری۔ ہاں جی، غوث اعظم کے لیے میں نے پڑھا تھا، حضور غوث اعظم بازار سے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن انداز کیا ہے، خود کو چادر میں چھپا رکھا ہے، جویں ہن تسی کیتا ہے، تاکہ انج ہوئے نہ کسی نو تکا نہ وجے، کسی دے پیر تے پیر نہ آئے، میری وجہ نہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے۔ حضور گزر رہے ہیں، لوگ بھی گزر رہے ہیں، لوکاں نو نہیں پتا کہ چادر تھلے غوث اعظم نہیں ہے۔ لکھیا اس ٹائم بازار چ کپڑا چور کھلوتا سی، او دا دھیان غوث پاک دی چادر تے پی گیا۔ انہیں کہا جیڑی مہنگی چادر ہے، جے کھو کے نس جماں تے ویچ کے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑنا، لیکن راستے چادر کھونی نہیں، انتظار کرنا ہے کہ دکان والا جڑا چادر والا کسی سجی کبھی دکان چ نہ وڑ جائے، بازاروں باہر نکل جائے، باقی پھر دو تین بندیاں دی پرواہ کوئی نہیں، وہ بھی چل رہا ہے اور اگے اگے غوث پاک بھی چل رہے ہیں۔ اب کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا پیچھے جو چل رہا ہے کس نیت سے چل رہا ہے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ جب غوث پاک رش سے باہر نکل گئے، اب اس کے مطابق جگہ بالکل ٹھیک ہے، انہیں پھڑ کے تے غوث پاک دی چادر نو کھچیا، کٹ کے چٹکا ماریا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں آکھیا۔ اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینے، ربا پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، پھڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی سوں۔ اللہ پھر جو پھاڑی لئی سوں، پھر اینج دی رحمت کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، اسی حضرت اپنے تے بوئے بند کر۔ حضور جنید بغدادی حضرت نے آنا جانا، کو میرے ورگا سی، انہیں حضرت دا جاہو جلال ویکھیا، انہیں کہا لگدا پیر ہو رہی، واہ بھائی میر نے، مرید جو نے واہ بھائی دے پیر ہو رہی، واہ بھائی میر، تے جدوں پیر ہونا نے شاہ پڑھن جانا ہے تے میں پیر ہونا دے گھر چوری کرنی ہے۔ غوث پاک سارے مرید خانقاہ چھڑ کے نماز پڑھن ٹر گئے، چور نے کاندھ ٹپی دے اندر، لیکن اندر آ کے کی ویکھدا ہے،
व रब दे रसूल दा ही ना है, कख भी नहीं कार विच। कुरान शरीफ है, मुसल्ला है, तस्बीह है, लोटा है वुजू करन वास्ते, संजा करन लई, कख भी नहीं है। बड़ा हैरान परेशान होया, बगदाद दा सब तो वड्डा पीर ते घर उन्हें कहा हुण आ गया वां जाना, मैं भी इंज नहीं, कोई ना कोई तो लैके जावांगा। वाह वाही लभ लूभ के लिखिया नूं हजूर जुनैद दा कोई कुड़ता लभ गया, उन्हें कुड़ता चोरी किया तो बाजार बेचन टुर गया, क्योंकि तब ये चीज़ें होती थीं। यहाँ तक लिखा है कि मुर्दों के कफन चुरा लिए जाते थे। इसलिए जिस दुकानदार कल गया उन्हें कहा भाई कुड़ता तेरे को ले लाँगा, लेकिन पहले गवाह लैके आके कुड़ता तेरा अपना है। वो कि तू गवाह ले आंदा, उन्हें कहा चल तू नहीं तो अगली दुकान वाला ले लेगा। अगली वाले नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। हुंदियां मैं बात ख़त्म करूँ, उस दुकान पर आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। उन्होंने जाके इन्होंने कुड़ता विखाया, भाई कुड़ता ले लै, सस्ता ही दे देंगा। उन्हें कहा सस्ते महंगे की गल नहीं, पहले गवाह लैके आके कुड़ता तेरा अपना है। हूँ गवाह है कोई नहीं। उन्नी देर हज़रत जुनैद बाहर आ गए तो वेखते की ने एक बंदे के हाथ च आप दा कुड़ता है, दुकान वाले कहन दिया कि कुड़ता खरीद लै। वो कहन दिया पहले गवाह लैके आ, जो गवाह की गल आती है तो चुप कर जाता। हज़रत जुनैद गए और दुकानदार को कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि कुड़ता इसी का तू खरीद ले, थे तो आवा वो तुम्हारे। वो चले वो तो चोरां नूं कज नहीं कहंदे हुंदे, असीं अपने खुआ बैठे। कसूर बीबी दा नहीं पुत्रा, कसूर तेरा ते असीं नहीं बंदे रहे। मैनूं बहुत सियाणी कहांगा, उन्हें अपने रिश्ते मैनेज किए ने। अल्लाह उहदियां भाबियां दे नाल कोई चंगा सलूक नहीं करदियां, लेकिन कदी तैनूं दसेगी, क्योंकि जिद्दन दसेगी तू कहना तो फिर जाया ही ना कर। बहुत सियाणी निकली है, उन्हें अपना रिश्ता बचा लिया। तू मैं अपना बचा सकिया, हला भरा हो वे हज़रत, मैं अपनी अखां नाल मंजर वेखे ने। मुझे झुमरे का मिजाज नहीं पता, मैं सियालकोट का मिजाज, क्योंकि बिल्कुल सामने जम्मू है, ठीक है जी। और हमारे सर्दी जल्दी आती है हज़रत, क्योंकि जब पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो सर्दियाँ जो सियालकोट का मिजाज की है, मूली वाले परौंठे तो नाल सब्ज़ चाह। मैंने खुद अपनी आँखों से ये मंजर देखा है। सवेरे पुत्र चले ने काम ते तो माँ की कहती सारे खलोईओ ना किते, ठंड बड़ी है, बारिश भी होन रही है, तो मैं मूली कंडा कर लाँगी, तो मूली वाले परौंठे तो नाल सब्ज़ चाह। हैं जी, मैंने अपनी आँखों से फिर मंजर देखा है। पहले निका आ गया, ज़ाहिर कट्ठियां तो नहीं आना, निका साहब तो पहले आ गया। माँ कहती है हथ तो थके आए परौंठे सुटते हैं, तो निका की कहता अम्मी की गल करते पे, भैन नूं भी आ लेंदे हो, कलियां को परौंठे का मज़ा आना। बात गलत तो नहीं की मैंने, कदी वो हाल सी कि भैन बगैर परौंठा भी खादा जाता, कदी भैन बगैर मूली वाला परौंठा भी खादा जाता। मैंने अपनी आँखों से देखा, पहले वड्डा आ गया सारे। माँ कहती ये थके आए हैं, हथ तो सुटते हो परौंठा, तो वड्डा की कहता अम्मी जी की गल करन दे हो, छोटियां नूं भी आ लेंदे हो, सारे वीर रल के खावांगे तो मज़ा आएगा। वो चले वो कदी भरा इन्ने प्यारे होंदे सन कि परौंठे नहीं सन खादे जाते उन्होंने बगैर। वो अज कित्थे आ खलोते हो सारे, अज कित्थे आ खलोते हो। झुमरे छोटे ने जो किसी नूं धक्का मार दिता तो हज़रत जी वड्डा बाहवां टोंग के लड़न टुर गया, तेरी जरूरत किवें होई तू मेरे छोटे नूं हथ लाया। फिर एक वो वेला आया कि वड्डा आपे डांग लैके छोटे नूं लभण दिया सी। मैंने आपे वेख्या, मैंने अपनी आँखों से ये देखा, छोटे के सामने किसी ने वड्डे नूं कह छड़िया कुछ, आ चल तेरा वड्डा भरा, मैं छोटा एडा जिहा सी हज़रत पै गया। हज़रत जी वो तेरी जरूरत, मैं तेनों पाड़ छड़ांगा, तू मेरे भैन वास्ते यह बोलिया। फिर वही वेला आया, छोटा आपे बंदूक लैके भैन नूं लभण दिया। वजह क्या है, महफलें बहुत है हज़रत साहब, लेकिन दुख दे नाल नाथां भावें मेरे तो नाराज़ होन, नकी भावें मेरे तो नाराज़ होन, मर तो जाना एक दिन, कम अज़ कम इज़्ज़त दी मौत मरी है ना। मैं हमने इनको शेर व शायरी के अलावा कुछ भी दिया, असी इन्हों एंड दा विच किते ना किते। फिर मुझे वो मुस्लिम और बुखारी की रिवायत याद आती है कि मेरा साहब दूसरे नंबर पर होना क्यों है, मेरा दूसरे नंबर पर साहब होना क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। जुम्मे का सिर्फ ये मकसद है कि हज़रत हम इनको कोई कहानी सुना के घर भेज दें। जुम्मे का मकसद ये है कि जुमरा के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल पे गुफ्तगू हो। हज़रत जुम्मे का मतलब ये है कि सियालकोट के इज्तिमाई और इनफरादी मसाइल पे गुफ्तगू हो। हज़रत मिसबाई साहब उस पर गुफ्तगू करें हज़रत, लेकिन मिसबाई साहब भी नहीं करते। और दूसरा कसूर ये है कि इन्होंने मिसबाई साहब को, खतीब साहब को वो अथॉरिटी, वो सोर्स, वो ताकत भी दी नहीं, इसलिए सब गड़मड हो गया। हमने अपनी महफिलें हज़रत शायरों के हवाले कर दी हैं। एक नकीब जड़ा एक दिन मदरसे नहीं गया, इसम फेल हर्फ का वो
مفہوم نہیں بیان کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا حضرت صاحب. وہ دی حضرت پوری محفل سے کنٹرول ہوتا ہے اور تسی 8 سال پڑھے وہ نکرے بیٹھے ہوندے ہو سارے حضرت. اس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت. اینجنو اونجنو اینجنو اونجنو 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 اونجنو. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو عوام اہل سنت کے پاس شعروں کے علاوہ کچھ بھی ہوتا، عوام کے پاس شعر و شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہوتا پتہ ہی نہیں حضرت صاحب. کتنا کتنے قصوروار مصباحی بھی ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. جاؤ جا کے دیکھو دیوبندیوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں. اور پھر میں مارے خوف کے بول رہا ہوں، سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، بات کو کدھر سے کاٹ کے میرے لیے فتنہ بنا دی. مصباحی صاحب دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے صلح کلیت کا قائل ہو گیا مصباحی حضرت. وہ ایک فتنہ ہے حضرت صاحب. میں تو دکھڑا رونے لگا ہوں حضرت. میں لنگ کے جانا، میں ایک سوسائٹی میں رہتا ہوں حضرت. میرے گھر دے بالکل کول انہاں دی مسجد ہے، میں لنگ کے جانا ہوں مسجد حضرت. بھری پڑی ہے، باہر گاڑیوں کا انبار لگا ہے حضرت. لیکن جب سنیوں کی مسجد میں پہنچتا ہوں 7 نمازی نہیں حضرت صاحب. کیوں؟ ہے ہی شعر و شاعری ہے حضرت. غیر مقلدین کی مسجدوں میں رش ہے حضرت صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہاں بات ہوتی ہے حضرت صاحب. وہاں 2 ٹوک بتایا جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. وہاں بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. حضرت میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، پھر کبھی اللہ وقت لایا کیونکہ رہ بھی میرے پاس 4 منٹ گئے ہیں، میں نے فیصل آباد پہنچنے کی جگہ. اور آپ ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، اولا ہیں، اعلیٰ ہیں. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، انصاف کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں آپ مجھے روکیے گا، میری اصلاح کیجئے تاکہ میں دوبارہ بات نہ کروں کوئی بھی. میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا حضرت نبی کریم علیہ السلام کی. مفہوم ہے، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، 3 بار فرمایا. لیکن دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے سٹیجوں پہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم نے ان کو کیا سنایا؟ ہم نے ان کو یہ سنایا لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا منڈے کملی کالی. ڈھیل دے دی، کچا شعر حضرت. لوکا نے ڈرایا، حضور خود ڈرا رہے ہیں. ایک بار نے 3 بار ڈرا رہے ہیں. 3 بار حضور کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری کرو تیاری. لیکن ہم نے ان کے نام پہ ان کو یہ بات سنا دی کہ تسی کوئی ٹینشن نہیں لینی. داڑھی نہیں رکھی، سر تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی وال نے پاویں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوکا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ مونڈے کملی. اور جن کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں 3 بار تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. لیکن ہم نے حضور کی بات نہیں سنائی، بلکہ کیا سنا دیا؟ اوپر سے شعر سنا دیا. حضور کی بات 3 بار حضور کہہ رہے ہیں کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا. عثمان غنی کے دور میں یہ شعر نہیں تھا، مصطفیٰ سنا حضرت. اور وہ عثمان جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت پرچیز کی حضرت، جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خرید لی. حضور نے سرٹیفکیٹ دے دیا عثمان کو جنتی ہونے کا حضرت. ان کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان قبر کو دیکھتے تو اس قدر رویا کرتے آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. کیونکہ عثمان غنی نے شعر نہیں سنا تھا، عثمان غنی نے فرمان مصطفیٰ سنا تھا. لیکن کیا ہوا؟ یہاں فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ اور ایک سے بڑھ کے ایک شعر ہے. ہر شعر قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے. ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. وہاں پتر سورہ ہود اتری. ہمارے نبی کریم علیہ السلام معصومین کے امام ہیں، معصومین کے. لیکن علماء بیٹھے ہیں. سورہ ہود نازل ہوئی، اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے. یار غار یار مزار جناب صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے یہ کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. حضرت ہر شعر قرآن کی فکر سے ٹکرا رہا ہے حضرت. قرآن ڈرا رہا ہے حضرت. کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. قرآن ڈرا رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو وہ. لیکن ہم نے یہ نہیں سنایا بلکہ ان کو کیا سنایا؟ مینو روز حشر دا ڈرنا.
مینو روز حشر دا اللہ ڈرا رہا ہے قرآن میں حضرت، اور ہم نے ان کو کیا سنایا؟ مینو رو لو پھر انہوں نے واقعی کوئی ڈر نہیں گیا، انہوں نے واقعی کوئی ڈر، نماز چھوڑ دی، داڑھی چھوڑ دی، حلال حرام چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، صلہ رحمی چھوڑ دی، کیونکہ آپ ہی ڈرائے، آپ ہی انہوں نے دسے۔ ہم نے تو یہاں تک ان کو سنا ڈالا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، ہم ہی نے آپ کو سنایا ہے۔ میں جی جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اوہ اللہ دے پٹھیا، قرآن کہہ رہے ہیں جو تو نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، تو پورے کا پورا جہنم میں جائے گا۔ فی جنتی یتسالون عن المجرمین، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، جنت والے جہنم والوں سے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، اور تسی آگے کیوں سڑن رہے ہو، تسی کیوں جہنم چاہ گئے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بس پتر ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اصحاب تانوں مینوں پاویں تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت حضور کا قلب مبارک، اب میں اس سونے پاک دل کے لیے تکلیف کا لفظ بولوں مجھے خود ڈر آتا ہے بولتے ہو۔ اس وقت نبی علیہ السلام کا قلب مبارک، فلسطین، کشمیر، امت کا حال دیکھو حضرت، نماز چھوڑ دی امت، اس وقت ایمانداری کے لحاظ سے 132ویں نمبر پہ کھڑی ہے حضرت۔ کیا آپ کے خیال میں حضور اسی بات سے صرف ہم سے خوش ہیں کہ محفلیں بڑی ہو رہی ہیں، ہم عمرے بڑے کر رہے ہیں حضرت؟ نہیں پتر، بڑی دور سے آیا ہوں، بھائی ہوں آپ کا، بس ایک پیغام لے کے آیا ہوں پتر، عمل کی طرف آؤ حضرت، عمل کی طرف آؤ، عمل کی طرف آؤ حضرت، مسجد جاؤ، نماز دی طرف آؤ، محبتاں کرو، پیار کرو، قوم بنو، او چلے ہو جنہاں نہ لڑنا ہے انہاں نہ لڑن دیاں تیاریاں کریے، ہوئے آپس ہی لڑن دے دے ہیں۔ اقبال دعائیاں دیتا رہا، ہو ہلکائے یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، لیکن اسی ایک دوجے نال گجر نے جٹ دا تے جٹ نے گجر دا گلمہ پڑے ہے، جنہاں دے پھڑنے سانو دندنان دے پھرن ڈے۔ مودی کی باتیں سنو حضرت صاحب، ہے یہ اتنے جوگا؟ میں تو کہتا ہوں مودی تیرے منہ سے تو لفظ پانی ویسے ہی نہیں سونا لگتا، تیرے تو حصے میں آیا ہی پیشاب ہے، تو وہ منوس ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے گاں کا پیشاب پیتا ہے، تو اپنا منہ بھی گوئے سے دھوتا ہے، تو اپنا سر بھی گوئے سے دھوتا ہے، تیری اتنی ہمت تو ہمیں، لیکن کیونکہ ساڑے بھی تیلاں وچ تیل، انہوں نے بھی پتہ ہے کہ اسی کس پوزیشن چ کھڑے ہیں حضرت صاحب، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، یہ ایک دوسرے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن جنہاں نہ لڑنا سی لڑ سکتے، انہاں دے ہاتھ جدو پہندے نے ایک دوسرے دے گلمے نو پہندے، کیونکہ اس کی اتنی ضرورت پتر صرف ساڑیاں تیلاں جو تیل ہوئے، سندھ کی بات تو بہت دور، ہم ان کو راوی کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں، راوی جو تروپا پانی نہیں ہے، ہم ان کو ستلوج کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، لیکن ستلوج میں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں حضرت، ہم ان کو چناب کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، ہم ان کو دریائے نیلم کا ایک قطرہ نہ روکنے دیں حضرت، سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روک لیا ہوا ہے حضرت، وجہ کی کہ اسی قوم بن سکے، اسی قوم بن سکے۔ یہ میں آخری بات اب کرنے لگا ہوں مولانا روم کی کوڈ فتح، دیکھو مولانا روم کیا اینڈ جی بس آخری، اور پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے کیونکہ میں نے فیصل آباد پہنچنا ہے، بس جلدی جلدی سے میں سنا کے نکلیے۔ بس یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کام بڑے شروع کیے، اس نے کام بڑے شروع، لیکن چلے آ تنگ آ کے انہیں کیا بھائی تو چل دے ہی کوئی نہیں، تو پھر با اللہ اللہ کریا کرو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہی، جنگل چلا گیا، تسبیح کسے کو منگ لئی تے اللہ اللہ شروع کر چھڑی، روٹی چل دی نہیں، روٹی تے نہیں پتر کدی کسے دی روکی ہے، روٹی تے جڑے اگ پوجدے نے مالک نے کدی وہ بھی نہیں روکی ہے، تیری میری روکنی سی، تو میں اپنی روٹی آپ ہی روک لی ہے، اللہ کدی کسے دی روکدا انہیں تے پتر تیرے بالکل نال وسدے نے، ہاں جی تھوڑی جی مٹی لے کے کنے بت بنا چھڑدے نے دے، رب نے تے کدی انہاں دی بھی نہیں روکی ہے، ہاں جی وہ ان آستہ آستہ ذکر الہی نے اپنا رنگ دکھایا، دل نو صفائی ملی اور اللہ نہ لو لگ گئی،
اسی طرح سال گزرتے رہے. مولانا روم کہتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے تو ایک دن آواز آتی ہے اوے بندیا ہر ویلے ساڈا نام لینا رہنا کی چاہیے. انہیں عرض کی ربا ہوں کچھ نہیں چاہیے بس تیرے سونے دی طلب ہے. ہاں اے ویکھیا 2 ویلے کھان نو منگدا ہے کوئی ایندا سسٹم کر دے بھوک لگے تو کھان نو لب جے باقی میں تیرے ذکر چ لگا رہا. حکم آیا اپنے گھر جا جو برتن پسند آئے پسند کر لے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا جو نیت کرے گا کھانا نکلے گا. کر گیا غریب آدمی اسی کو پتیلی پسند آئی چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت دی نیت کی تھی نکل آیا. ساتھ حکم آیا تھا کہ کدی کلیاں کھانا نہیں جس دن کلیاں کھائیں گا اس دن بند باقی جتنی دیر تک ونڈ کے کھانا رہیں گا قیامت تک تیرا مکے گا نہیں. ساڈا بھی پتر بند تاں ہی ہو گیا کلیاں کھانے ہیں. چلا گیا حضرت پتیلی پھڑی گوشت نکل آیا باہروں 2 بندے سدے رل کے کھادا جدوں بھوک لگنی 2 بندے باہروں لے آنے پتیلی پھڑنی سالن نکلنا آپ بھی کھانا. مولانا روم فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے. اب دوست باتیں بھی کرتے جائیں اور بار بار کہتے بھی جائیں بھائی اج روٹی تیرے لوں کھانی ہے لیکن وہ ویکھن نہ آپے گیا نہ کسی نے بھیجیا نہ اندر کو پکن دی خوشبو آن ڈئی. وہ ایک بیلی بول ہی پیا انہیں کہا یار تو بھوکھا مارنا سانوں اج تینوں کنی واری کہا روٹی تیرے لوں کھانی. انہیں کہا پریشان کانوں ہون ڈے نماز جماعت نہ پڑھنی باقی پھر جو کہو گے میں کھواواں گا. نماز پڑھی واپس آئے ایک دوست نے پوچھا تو کی کھائیں گا انہیں کہا کیما مٹر دوجے نو پالک گوشت تیجے نو انہیں کہا گونگلو گوشت. اندر گیا 3 سالن لے کے باہر آ گیا. وہ بڑے حیران ہوئے وہ ایک بھی نہیں 3 تازہ فریش گرم دھواں نکلدا پیا. انہیں کہا کی اندر ہوئے انہیں کہا پہلے کھاؤ پھر دساں گا کیونکہ تجسس تھا دی بھوک ویسے ہی اڑ گئی 2 برکیاں لائیاں لے گئے اندر جا کے پتیلی کھائی بڑے خوش ہوئے بھئی اللہ دا بڑا کرم ہے. انہیں بھی سارا کچھ دسیا. مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ 3 دوست اٹھ کے گئے 2 ٹر گئے جمرے نو واپس تے 1 ٹر گیا جنگل. انہیں بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر چڑی. 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال پورے ہوئے. اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کی چاہنا ہے ہر ویلے ساڈا ہی نام لینا رہنا. وہ کہندا اللہ پاک چاہیے کھ نہیں میرے یار کو دیش کی واپس لے لو چاہیے کچھ نہیں میرے یار کو دیش کی واپس لے لو. پتر ساڈے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ہے ساڈے پیچھے رہ جان دی وجہ ہی ساڈا مارو کوئی اور نہیں. اسی ہی ایک دوجے دے سانو پتر 77 سال ہو گئے اسی ایک دوجے دیاں دیش کی واپس کران دے اور اسی کھ بھی کیتا. اسی رب دی ونڈ تے راضی نہیں اسی رب دے فیصلیاں تے راضی نہیں اسی رب دی رضا تے راضی نہیں. ہاں جی ہوں پھر ایک نواں ٹاپک کھل جائے گا میں نہیں کھولاں گا کیونکہ میں اگے 2 باری وعدہ خلافی کر چکیا ہوں. اس لیے پتر سپیشل جڑے جوان منڈے بیٹھے ہو ٹھیک ہے سپیشل جڑے رب کسی نو پتیلی دے تو یہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ واپس بلکہ کی دعا کرنی اللہ ایدیاں 4 کر دے. اللہ ایدیاں میں گارنٹی نہیں دیندا کہ تیرے کیاں دیاں 4 ہو جان گیا مرضی مالکاں دی لیکن اگلی گارنٹی دینا جا کاپی پینسل لیا لکھاں گا بھی سین کراں گا انگوٹھا لاواں گا مور بھی لاواں گا. اے نہیں میں تو کہندا کہ وہ 4 ہو جان گیا لیکن یہ گل پکی ہے تیریاں 8 ہو جانیاں نہیں. لیکن اسی کی کیتا اسی وہ بھی ایک خواہشڑی تے اپنیاں بھی 8 اسی قوم نہیں بن سکے پتر. اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر امانت کا دیانت کا صداقت کا شجاعت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا پتر. بلکہ کیڑا میں رونا رواں حضرت صاحب ناکام ہوئے ہیں انہاں کی چاہیے ہی جڑے حالات بنے دینے ہیں اے روندے حضرت ساری رات انہوں نیندر نہ آندی اور کی دعاواں کر دے یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی ایت کی صلاح الدین ایوبی لیکن امت دعاواں کی کر دی یا اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج میں بننا میں ویاہ کراں گا میں یانے جماں گا صلاح الدین ایوبی بھیج میں بننا طارق بن زیاد بھیج میں بننا محمد بن قاسم بھیج میں بننا نور الدین زنگی بھیج میں بننا ٹیپو سلطان بھیج میں بننا کیونکہ شوق جہاد پیدا کرن چسی ہر سب کنے حالات خراب نے جنہوں دے جنگ دے حالات بنے نے تسی بھی بڑیاں محفل اٹینڈ کیتیاں ہونگی کوئی ساڈا کلام بدلیا کوئی نہیں اسی اتھے ہی ہاں لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا اتھے حضرت جنگ بوئے کھلوتی اے گڈیاں چڑھن ڈیاں نے
कख भी है। अल्लाह सानू माफ़ कर दे, जो किया जो सुनिया अल्लाह उन्हें कबूल करे। पुत्र खुदा दा वास्ता जी आंदे बहुत तमाशा किया तुसी, तो तोबा भी करियो दे ते माफ़ी भी अल्लाह कोलों मंगियो, तो हूँ जान लगे ना करियो। पुत्र मैनू हथ लाया कख भी नहीं होना। वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। नमाज पढ़नी पैनी है, दाढ़ी रखनी पैनी है, फिर कर्म होना है, इंज कुछ भी होना नहीं। बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ। मैं बैठता लेकिन क्योंकि फैसलाबाद इंतज़ार है, मैं लेट हूँ हज़रत। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को मौका लाएगा, कोई प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा जुमरे का, तो जहाँ से सबक छोड़ा है मैं कोशिश करूँगा फिर वहाँ से आके सबक शुरू करूँ। इसलिए पुत्र अमल की तरफ 5 नमाज़ां पूरी हैं, ठीक है, पक्का हो गया 5 नमाज़ां। हाथ खिलार के एक बारी है वमा अलैना इल्लल बलागुल।